سوال ہے صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے وہ نیکی جس کا فائدہ دوسروں کو مسلسل ملتا رہے، جیسے مسجد، کنواں یا دینی علم پھیلانا، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور باقی اعمال اسی پر پرکھے جائیں گے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، پریشانی اور خوف کو کم کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے سچی توبہ کی علامت کیا ہے؟ جواب ہے گناہ پر دل سے شرمندگی محسوس کرنا، فوراً گناہ چھوڑ دینا اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ سوال ہے شکر ادا کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، دل میں قناعت اور سکون پیدا ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے والدین کی خدمت کی اہمیت کیوں ہے؟ جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ والدین کی دعا زندگی بدل دیتی ہے اور جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سوال ہے نماز انسان کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے؟ جواب ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کو وقت کی پابند بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ سوال ہے قرآن پاک پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور اپنی زندگی سنوارنا۔ سوال ہے انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب بنائے۔ سوال ہے نماز کو دین کا ستون کیوں کہا گیا؟ جواب ہے نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، یہ برے کاموں سے روکتی اور نظام سکھاتی ہے اور باقی عبادات کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے سچی توبہ انسان کی تقدیر کیسے بدل دیتی ہے؟ جواب ہے سچی توبہ دل کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کی زندگی کو نیکی کی طرف موڑ لیتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے، یہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، یہ خوف، مایوسی اور پریشانی کو کم کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال ہے والدین کی دعا کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ جواب ہے والدین کی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے، یہ زندگی کے مشکل راستے آسان کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے صبر انسان کو کامیاب کیسے بناتا ہے؟ جواب ہے صبر انسان کو مشکل وقت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یہ جذبات کو قابو میں رکھنے کی طاقت دیتا ہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے نیک اعمال انسان کے لیے آخرت میں کیا فائدہ لاتے ہیں؟ جواب ہے نیک اعمال قبر اور قیامت میں روشنی بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور جنت میں بلند درجات دلانے کا سبب بنتے ہیں۔ سوال ہے انسان دنیا میں محنت کیوں کرتا ہے اور دین کیا سکھاتا ہے؟ جواب ہے دنیا کی محنت انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، دین سکھاتا ہے کہ محنت حلال اور ایمانداری سے ہو تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ سوال ہے دولت اور ایمان کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے؟ جواب ہے دولت کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ سمجھا جائے، ایمان کو ہر فیصلے میں مقدم رکھا جائے اور مال کو نیکی اور بھلائی میں خرچ کیا جائے۔
سوال ہے کامیابی دین کے مطابق کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے صرف دولت اور شہرت کو کامیابی نہیں کہتے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، جس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ سوال ہے دنیاوی مصروفیات میں دین کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ جواب ہے نماز کو ہر حال میں وقت پر ادا کیا جائے، قرآن اور ذکر کے لیے روز وقت نکالا جائے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ سوال ہے مال اور وقت دونوں کی جواب دہی کیوں ہے؟ جواب ہے مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کا حساب ہوگا، وقت زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے جو واپس نہیں آتا، دونوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنا لازمی ہے۔ سوال ہے دنیا کی آزمائشیں انسان کو کیا سکھاتی ہیں؟ جواب ہے مشکلات صبر اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا سکھاتی ہیں اور ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سوال ہے حلال کمائی دین اور دنیا دونوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے حلال کمائی سے عبادات قبول ہوتی ہیں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ سوال ہے دین دنیا کو چھوڑنے کا نام کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے اسلام توازن اور اعتدال کا دین ہے، یہ دنیا کو چھوڑنے نہیں بلکہ سنوارنے کا درس دیتا ہے تاکہ انسان دونوں جہانوں میں کامیاب ہو۔ سوال ہے اسلام کے مطابق کامیاب انسان کون ہے؟ جواب ہے جو دنیا میں حلال محنت کرتا ہے، دین کے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور آخرت کی تیاری کو نہیں بھولتا۔ سوال ہے دنیاوی مصروفیات انسان کو دین سے کیسے دور کر دیتی ہیں؟ جواب ہے جب انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، نماز اور ذکر کو نظر انداز کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ دل ساخت ہو جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں دولت کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے دولت کو آزمائش اور امانت سمجھا گیا ہے، اسے حلال طریقے سے کمانا فرض ہے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا عبادت ہے۔ سوال ہے دین انسان کی عملی زندگی کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ جواب ہے دین انسان کو سچائی اور انصاف سکھاتا ہے، وہ ہر معاملے میں ایمانداری اختیار کرتا ہے جس سے معاشرہ اور زندگی سنور جاتی ہے۔ سوال ہے اسلام میں وقت کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ جواب ہے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتا، اسی پر انسان کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے۔ سوال ہے اسلام میں محنت کو عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے حلال محنت سے رزق حاصل کیا جاتا ہے، اس میں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا پڑتا اور نیت صحیح ہو تو ثواب بھی ملتا ہے۔ سوال ہے دین اور دنیا میں توازن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے صرف دنیا انسان کو غافل بنا دیتی ہے اور صرف دنیا چھوڑ دینا کمزوری بن جاتا ہے، توازن ہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ سوال ہے اسلام میں صبر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جواب ہے صبر مشکل حالات میں انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ سوال ہے دنیا کی آزمائشیں انسان کو کیا سبق دیتی ہیں؟ جواب ہے آزمائش انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، یہ غرور کو توڑ کر عاجزی سکھاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ سوال ہے اسلام میں کامیاب کاروبار کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے جو حلال طریقے سے چلایا جائے، جس میں دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو اور جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ سوال ہے دین انسان کے فیصلوں کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ جواب ہے دین صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے، وہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کرتا ہے جس سے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں شہرت کو خطرہ کیوں سمجھا گیا ہے؟ جواب ہے شہرت انسان کو ریا کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ لوگوں کے لیے عمل کرنے کا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھول سکتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی محبت انسان کے ایمان کو کیسے کمزور کرتی ہے؟
جواب ہے جب دنیا دل میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، آخرت کی فکر کم ہونے لگتی ہے اور عبادات بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ سوال ہے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ جواب ہے نیت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا، ہر کام میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ سوال ہے اسلام میں شادی کو کیوں اہم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے شادی انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ محبت، سکون اور ذمہ داری کا رشتہ ہے اور ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرتی ہے۔ سوال ہے اولاد کی اچھی تربیت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اچھی تربیت سے وہ نیک انسان بنتے ہیں اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ سوال ہے دنیا کی کامیابی انسان کو کب نقصان دیتی ہے؟ جواب ہے جب کامیابی غرور میں بدل جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے تو یہی کامیابی آزمائش بن جاتی ہے۔ سوال ہے جنت کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ جواب ہے نماز کی پابندی کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور لوگوں کے حق ادا کرنا۔ سوال ہے دوزخ کا راستہ انسان کیسے خود بناتا ہے؟ جواب ہے جب انسان گناہوں کو معمول سمجھ لے، توبہ کو ٹالتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرے۔ سوال ہے اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کیوں اہم ہیں؟ جواب ہے حقوق کی ادائیگی سے گھر میں سکون رہتا ہے، محبت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سوال ہے بچوں پر والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب ہے انہیں دین کی صحیح تعلیم دینا، اچھے اخلاق سکھانا اور نیک ماحول فراہم کرنا۔ سوال ہے دنیاوی مصروفیات میں ایمان کیسے بچایا جائے؟ جواب ہے نماز کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے، ذکر اور قرآن پاک سے تعلق جوڑا جائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ سوال ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، ہمیشہ کی خوشی اور سکون اور کسی کا غم نہ ہونا۔ سوال ہے اسلام بچوں کے ساتھ نرمی کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ جواب ہے نرمی بچوں کے دلوں کو جوڑتی ہے، یہ ان کی شخصیت بناتی ہے اور محبت بھرا انسان تیار کرتی ہے۔ سوال ہے انسان کو سب سے بڑا دھوکہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اپنی لمبی امیدوں سے ہوتا ہے، وہ موت کو دور سمجھ کر گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور توبہ کو کل پر ٹالتے ٹالتے سب کچھ ہار دیتا ہے۔ سوال ہے دنیا کی محبت انسان کے ایمان کو کیسے خاموشی سے ختم کرتی ہے؟ جواب ہے دنیا کی محبت دل میں آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے، نماز، ذکر اور حلال حرام کی فکر کم کر دیتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ سوال ہے شادی کے بعد سب سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے شادی کے بعد اصل آزمائش صبر اور برداشت کی ہوتی ہے، کیونکہ دو مختلف مزاج ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو دین کو تھام لے وہی رشتہ بچا پاتا ہے۔ سوال ہے اولاد والدین کے لیے کب رحمت کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے؟ جواب ہے جب اولاد کو صرف دنیا سکھائی جائے، دین نہیں، ان کی تربیت وقت پر نہ کی جائے تو وہی اولاد آخرت میں سوال بن جاتی ہے۔ سوال ہے جنت کا سب سے مشکل مگر یقینی راستہ کون سا ہے؟ جواب ہے نفس کو قابو میں رکھنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جو اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے۔ سوال ہے کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، لیکن اس علاج تک پہنچنے کے لیے صبر، کوشش اور صحیح علم ضروری ہے۔ بندے کو چاہیے علاج بھی کرے اور شفا
اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔